بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں، جس میں سب سے بڑی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ سخاوت ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جو صفت ہے وہ بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیل جو شخص ہے، جو بخل کرنے والا ہے، جس کو ہماری زبان میں کنجوسی کہتے ہیں، لیکن آج کل تو ہم نے نام ہی چینج کر دیا نا۔ اور جو خرچ نہیں کرتا ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا بزنس مین ہے، وہ اپنے مال و دولت کو بچا رہا ہے، سیو کر رہا ہے۔ اس نے تو اپنے آپ کو سیو کر لیا، اپنی مال و دولت کو سیو کر لیا، اور یہ سیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے قرض حسنہ دیتا ہے نا، اور میں اسے بڑا چڑھا کر دیتا ہوں، اور اصل سیونگ تو یہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے، اور بڑی تنگ زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ اسے مال کی، اپنی مال و دولت کی، پیسے کی فکر ہوتی ہے، وہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جو کنجوسی کرنے والے ہیں نا، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہوا خیر لہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بخل کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال دیا ہے یہ ان کے لیے بڑا بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساری خیریں رکھی ہیں۔ اور جیسا کہ آج کا ہمارا بزنس مین کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر خیر رکھی ہے، میرے ساتھ خیر رکھی ہے تو مجھے یہ سارا کا سارا مال مل رہا ہے نا، اور اگر خیر نہ ہوتی تو مجھے کیوں ملتا، کسی اور کو مل جاتا، میں کیوں خرچ کروں؟ اور ایسے الفاظ زبانیں سے نکلتے ہیں۔ اور سن لو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے خیر لکم، تمہارے لیے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے، خیر نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل هو شر لهم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلکہ وہ ان کے لیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہے، آزمائش رکھی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے اے میرے بندو، اور تمہاری اولادیں، تمہاری مال و دولت، اور جتنے بھی جمع پونجی ہے نا، اور یہ ساری کی ساری آزمائش ہے، اور میں تمہیں دیکھ کر آزماتا ہوں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا، اور کون ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اور کون ہے جو سخی بنے گا میرے نبی کی طرح، اور کون ہے جو سخی بنے گا عثمان غنی کی طرح، اور کون ہے جو سخی بنے گا ابو بکر کی طرح، اور کون ہے جو سخی بنے گا عمر فاروق کی طرح، اور کون ہے جو سخی بنے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی طرح۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ آؤ تو صحیح دیکھو تو صحیح قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں نا، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، زمین میں لگا تو پودا بن کر نکلتا ہے، اور وہ پودے کے اندر اللہ تعالیٰ 7 بالیاں خوشے لگاتے ہیں، اور ہر ایک خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوٹاتے ہیں اس سے ایک دانے، 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو۔ اور پھر اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انتہا نہیں ہے، اور میں جس کے لیے چاہتا ہوں نا اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ جو تم بخل کرتے ہو نا، اور یہ جو تم کنجوسی کرتے ہو نا، اور یہ جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، اور محتاج و معذوروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن لو، یہ تمہارے لیے مال جو ہے نا، یہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر تمہارے لیے شرور و آزمائش رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بخل کرنے والے ہیں نا، یہ ان کو
کا مال گلے کا توق بنے گا قیامت والے دن ان کے گلے کا توق بنے گا، ان کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، وہ مال کل گلے کے اندر سانپ بن کے گلے کا توق بنے گا اور اس کی گالوں کو ڈسے گا، کھائے گا۔ کیسا خوفناک منظر ہوگا وہ قیامت کا۔ اور پھر اس کے اندر ایسے شخص کے ساتھ، ایسے کنجوس جو بخیل ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا ماحول ہو تو کس طرح، کیسی جب سوچتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، اور جسم کے اوپر لولو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آسمان و زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میرے ہیں، اور یہ سارے کے سارے میرے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری ملکیت ہے، اور میں نے تمہیں دی ہے تو میرے راستے میں خرچ کرو نا، اور میں نے تمہیں مال و دولت دیے ہے تو میرے راستے میں خرچ کرو نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر شروع میں ایمان والوں کی ایک علامت بھی یہی بتائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال انہیں دیے ہیں نا، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ غریبوں، محتاجوں کی، معذوروں کی مدد کرتے ہیں، اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو بخیل ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ شروع میں نے کہا نا کہ ہاں یہ تو عقل مند ہے، یہ تو اپنے مال کو سیو کر رہا ہے اور سیونگ کیے بیٹھے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایسی سیونگ سے حفاظت فرمائے، ایسے مال و دولت کو جمع کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرو، آسانیاں پیدا کرو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہے، باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون دل سے دے رہا ہے، اور کون دکھاوے کے ساتھ دے رہا ہے، اور کون اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، اور کون خرچ کر رہا ہے، اور کون کوئی سخاوت کر رہا ہے، اور کون ہے جو بخیل بنا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔